إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، وہ حکام جن سے بچنا ضروری ہے، اس سے پہلے 5 خطبے اس عنوان پر ہو چکے ہیں اور 14 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کا یہ 6واں خطبہ ہے اور 15ویں بات یہ ہے کہ آدمی کو فخر و غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، عہدہ اور منصب مل جاتا ہے تو انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے غرور مناسب نہیں ہے۔ تکبر، غرور یہ اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کے اندر فرمایا لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، اللہ ہی کے لیے تکبر ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے۔
ردا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر پہنا جاتا ہے، جس کو چادر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو نیچے پہنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ فمن نعزانی منہما، ان دونوں میں سے کوئی شخص اگر اس کو کھینچنا چاہتا ہے، یعنی میرے ازار کو یا میری ردا کو کھینچنا چاہتا ہے، تکبر اور عظمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے القیتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، فخر، غرور، تکبر یہ انسان کو حق بات سننے سے روک دیتا ہے، حق بات قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو انسان مغرور ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے، جو انسان مغرور ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے، جو انسان مغرور ہوتا ہے وہ صرف اپنی چلانا چاہتا ہے۔ فخر، غرور، تکبر یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا۔ جب انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اللہ کی بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ یہی ابلیس ہے جس نے اللہ کی بڑی عبادتیں کی تھیں، اتنا سجدے کیے تھے، اتنی عبادتیں کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس جو جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرموشن دیا اور جنات کے زمرے سے نکال کر کے ابلیس کو فرشتوں میں شامل کر دیا۔ لیکن ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں گر گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں بار گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ایک سجدہ، اور وہ بھی اللہ کا نہیں، آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کس چیز نے اس کو انکار کرنے پر مجبور کیا؟ فخر نے، غرور نے، تکبر نے، گھمنڈ نے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اپنی غلطی پر تاویل کیا۔ متکبر شخص، غرور کرنے والا شخص دوسروں کی بات نہیں مانتا ہے اور اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے غلط تعویلیں کرتا ہے، جیسا کہ شیطان نے کیا، ابلیس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پرانی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان تمام آیتوں کو اکٹھا کیا جائے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ تمام قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تکبر کی بنیاد پر۔ بنیادی سبب تکبر تھا، وہ نبی کو کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام قوموں کا تذکرہ کیا ہے، البتہ کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، ناحق طور پر، ان کو تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ طاقت کو چھین لیتا ہے۔ قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی، لمبے تڑنگے، اللہ کا عذاب آیا تو یہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد نے انکار کیا، کیوں؟ تکبر کی بنیاد۔
وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، قوم عاد نے تکبر کیا۔ تمام قوموں کا تذکرہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہوں نے تکبر کی بنیاد پر ہی نبی کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون، حامان ایک ہی زمانے کے ہیں۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، دلائل کو لے کر کے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ مجھ سے آگے جانے والے نہیں ہیں، یعنی میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قارون کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ قارون کے پاس خزانہ تھا، قارون کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس مال تھا۔ قارون کا خزانہ، قارون کا مال، قارون کی دولت مشہور ہے۔ جب کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے تو اس کو مثال دی جاتی ہے، کیا قارون کا خزانہ مل گیا ہے؟ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ قارون باہر نکلا، بہترین لباس پہنا، تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے چلا، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، زمین میں دھنسا دیا۔ زمین میں دھنس رہا ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ آج تک قارون دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا۔ قارون جس کے خزانے کی مثال دی جاتی ہے، جب اللہ کا عذاب آیا تو قارون کا خزانہ اللہ کے عذاب سے قارون کو بچا نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قارون کا تذکرہ کیا، اس کے بعد وہ فرعون کا تذکرہ کیا۔ قارون کے اندر جو تکبر پیدا ہوا مال کی وجہ سے، اور فرعون کے اندر جو تکبر پیدا ہوا وہ عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کا نشہ یہ حکومت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر ظلم کیا، ان کو غلام بنا کر کے رکھا اور ان کی عورتوں کو باندی بنا کر کے رکھا، ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی رہائی کی دہائی لگائی تو فرعون نے کہا میرے سامنے تو گفتگو کر رہا ہے، میرے سامنے تو بات کر رہا ہے، تیری حیثیت تجھے نہیں معلوم ہے، میرے دربار میں تیری پرورش ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فخر، یہ غرور، یہ تکبر فرعون کو لے ڈوبا۔ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رات کے اندھیرے میں نکلے، سامنے دریا ہے، دریا میں پانی بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے انتہائی کمزور انسان ہیں، انتہائی کمزور انسان ہیں، اور فرعون اس وقت کا انتہائی مضبوط انسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دریا راستہ بنا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا اور اس میں بہترین راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے دریا کے پار اتر گئے، جبکہ انتہائی کمزور تھے۔ فرعون وقت کا سب سے مضبوط انسان، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، جس کے پاس فوج اور لشکر ہیں، فرعون اکڑتے ہوئے گیا اور کہا کہ آج موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ہماری پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، انتہائی قوت اور طاقت والا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ تکبر انسان کو برباد کر دیتی ہے، تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج بہت سارے انسان فخر و غرور میں مبتلا ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تکبر نہ قارون کو بچا سکا اور نہ فرعون کو بچا سکا۔ وَحَامَانَ، تیسرے نمبر پر اللہ نے حامان کا ذکر کیا۔ یہ حامان فرعون کا مشیر تھا،
یہی حامان ہے جس سے فرعون نے کہا تھا کہ اے حامان عالی شان محل بنا جو فلک بوس ہو، اور ہم اس محل پر اس سیڑھی پر چڑھ کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لیں۔ مذاق اڑایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون، حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دلائل کو لے کر کے آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ مجھ سے آگے جانے والے نہیں تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فرعون کو بھی، حامان کو بھی، قارون کو بھی، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس انسان کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر پیدا ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کی تعریف میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے مناسب اور صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اندھیرے گھر میں بیٹھ جائیں اور باریک سوراخ ہو، اور اس سوراخ سے سورج کی روشنی آتی ہو، سورج کی روشنی میں جو ذرات چمکتے ہیں وہ ذرہ ہے، جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، جس کو ہاتھ پکڑ نہیں سکتے ہیں، اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج انسان، اللہ رحم کرے، کتنا تکبر ہے ہمارے اندر، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا ذرہ برابر بھی کسی کے اندر تکبر پیدا ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ گھبرا گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول، ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا لباس اچھا ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کا انکار کر دینا۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور کسی کو خاطر میں نہ لائے تو یہی تکبر ہے۔ اچھے کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لباس، وہ جوتے، وہ چیزیں جو انسان کو فخر و غرور میں مبتلا کر دیں وہ تکبر ہے۔ اور انسان تکبر میں جب مبتلا ہوتا ہے تو حق بات کا انکار کر دیتا ہے۔ انسان کہاں کہاں تکبر کرتا ہے، مال و دولت پر تکبر کرتا ہے، جیسا کہ قارون نے کیا۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی گھمنڈ، غرور کتنا ہے، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ اسی طریقے سے فوج اور طاقت پر، ایک قوم، ایک ملک جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتی ہے۔ مظلوموں کے اوپر ظلم کر دینا، کمزوروں کو ستانا، لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا، لوگوں کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کر لینا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ حکومتیں جو پاور میں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس عہدہ اور منصب ہے، یہ چیزیں انسان کو فخر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، غرور اور تکبر انسان کو مٹا دیتا ہے، حکومتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے پاس حسن و جمال ہو، بہت سارے لوگ اپنی حسن اور خوبصورتی پر بھی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حسین بنایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کسی کالے کو دیکھ کر کے، کسی ناٹے کو دیکھ کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو عہدہ اور منصب مل جاتا ہے، اس پر بھی تکبر کرتا ہے۔ تکبر کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خاندان پر، ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہماری نسل سب سے اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ خاندان، یہ برادری، یہ نسل، یہ سب پہچان ہے، اس سے انسان کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کسی کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، عمل کی بنیاد پر۔
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مختلف قبیلے بنائے، مختلف گروہ بنایا، مختلف نسلوں میں لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ ایک پہچان ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ ایک تعارف کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے؟ جو صاحب تقوی ہیں۔ اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہے، آپ کا خاندان کتنا بھی اچھا ہو، آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ اسی طریقے سے 16ویں چیز جو انسان کو جس سے بچنا چاہیے وہ ہے ظلم۔ آج انسان کو طاقت ہو گئی تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، آج انسان کو عہدہ مل گیا تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظلم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس ذرا بھی طاقت ہوئی، شوہر کے پاس طاقت ہے تو بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، بیوی ذرا پاور میں آئی تو شوہر کے اوپر ظلم کرتی، ایک خاندان دوسرے خاندان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے، ظالم سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ظالم کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيٌّ يُطَاعُ۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ کوئی اس کی طرف سے سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ یعنی ظالم کا انجام قیامت کے دن بہت برا ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ظالم کا انجام برا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ لوگو ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا سبب ہوگا۔ انسان جس قدر ظالم ہوگا اس کے سامنے اسی قدر اندھیرا ہوگا۔ آج انسان کیسا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیسا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں قیامت کے دن حق والے کا حق ضرور ادا کرنا ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور وہ اس بکری سے بدلہ لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ختم کر دے گا۔ جب ایک معمولی جانور، ایک معصوم جانور بکری، اگر ایک بکری نے دوسرے بکری کے اوپر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دلائے گا، تو ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دی ہے۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو کیا اللہ برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا۔ آج معصوموں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آج کمزوروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظالم اپنے ظلم کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے ظلم چھوڑو، ظلم کرتے ہوئے ایک شخص نے اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی حاصل کر لی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ تو اسی زمین کے لیے مرتا تھا۔ وہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ انسان دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ لوگوں کی زمین، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹیاں ہم قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ ظالم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کسی کا حق ہے، ہم نے کسی کا حق دبا لیا ہے، آج اٹھیں، نماز کے بعد جائیں، اس کا حق اس کے حوالے کر دیں۔ کل قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے یہ بہتر ہے کہ ہم حق والوں کا حق اس کے حوالے کر دیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پکڑ ابھی نہیں آئی ہے، اللہ کی پکڑ ابھی نہیں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، کیوں؟ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، 1 بار
2 بار 4 بار، بار بار اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن ظالم اپنے ظلم سے توبہ نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ظالم کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ برادری ہو، چاہے وہ انسان ہو، جس نے بھی ظلم کیا ہے، ظلم یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، ظالم کوئی بھی ہو، ظالم چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، کوئی بھی ہو، ظالم ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مظلوم وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، مظلوم کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔ اب آپ یہ بات بھول جائیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے اور مظلوم جو ہے وہ کافر ہے تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد ضرور کرے گا، وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور پکڑے گا، وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ اللہ کا وصول ہے، وہ ظالم کو پکڑتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ضرور آئے گی اور ظالم کو اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اور یمن بھیجنے کے بعد ان سے کہا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، کہ اللہ ایک ہے۔ جب اس بات کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ ہمیں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس بات کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب اس کو بھی قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو 2.5% سالانہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس کو بھی قبول کر لیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو حضرت معاذ ابن جبل سے کہا ان کے اچھے مال نہیں لینا، جو بھی مال ہے برابر کا ہونا چاہیے، سب میں سے مکس ہونا چاہیے، اچھے مال کو لے لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی موقع پر پیارے نبی نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور اس کی آہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی آہ ظالم کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ جب ایک مظلوم روتا ہے تو ظالم کے حویلیوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ظالم حکمراں ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کی مدد کرتا ہے۔ اللہ خود نہیں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا کہ پیارے نبی ہم ظالم کی مدد کیسے کریں، مظلوم کی مدد تو کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو، پکڑ لو، ظلم مت کرنے دو، یہی اس کی مدد ہے۔ میرے بھائیوں، آج جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ وہ معصوم لوگ جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ میں ہیں، ہماری دعائیں اس کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرمائے، اور جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ کوئی بھی ہو، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے کہ ہم نہ ظلم کے قائل ہیں اور نہ ہی مظلومیت کے قائل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ظالم بننے سے بھی حفاظت فرما اور مظلوم بننے سے حفاظت فرما۔ ظالم اور ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 17ویں چیز
جس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، حسد۔ ہمارا کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمارا کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے نا، لیکن نہیں، انسان حسد میں ڈوبا جا رہا ہے، حسد میں مرا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حسد کی مذمت فرمائی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے؟ کسی کو اللہ نے نوازا ہے، کسی کو مال دیا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا بھائی مضبوط ہو رہا ہے۔ افراد سے جماعت بنتی ہے، جماعت سے ملت بنتی ہے۔ اگر افراد مضبوط ہوں گے جماعت مضبوط ہوگی، جماعت مضبوط ہوگی تو ملت مضبوط ہوگی۔ ایک آدمی بھی مضبوط ہے تو جماعت مضبوط ہو رہی ہے، ایک جماعت مضبوط ہو رہی ہے تو ملت مضبوط ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھ کر کے حسد نہ کریں۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو، اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اللہ نے کسی کو مال دے دیا، اگر ہم اس سے حسد کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا۔ اللہ نے کسی کو عہدہ اور منصب دیا ہے، ہم اس سے حسد کرتے ہیں تو ہم اس سے نہیں حسد کرتے ہیں، اللہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عہدہ اور منصب کیوں دے دیا۔ میرے بھائیوں، حاسد اصل میں محسود سے نہیں حسد کرتا ہے، اللہ سے حسد کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو۔ میرے بھائیوں، اسلام حسد سے منع کرتا ہے۔ ابھی ابلیس کا واقعہ میں نے بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر۔ آدم کو اتنا اونچا مقام کیوں مل گیا؟ حسد میں جل بھن اٹھا، سجدہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ان دونوں نے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل اپنے سگے بھائی سے حسد کرنے لگا، نتیجہ کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ سگے بھائی نے اپنے بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لاش پڑی ہوئی ہے اپنی بھائی کی، سگے بھائی کی، پریشان ہوا کیا کریں؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ انسان کو کیسا علم دیتا ہے، دیکھیے، کوا آیا اور اس نے زمین کو کھودا۔ پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، پڑھیے، یہ قرآن پڑھیے، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا۔ کوے کو بھیجا اللہ نے، کوے نے زمین کھودا۔ قابیل نے جب دیکھا تو اس کوے سے عبرت اور نصیحت حاصل کی، چنانچہ اس کوے کے زمین کھودنے کو دیکھ کر کے قابیل نے زمین کھودی اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کیا۔ یہ قبر کی ابتدا ہے، یہ قبر کی ابتدا ہے، ہم نے کوے سے سیکھی ہے۔ میرے بھائیوں، حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ یہ پیغمبروں کا خاندان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسین بنایا، خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب اپنے والد سے کہا تو کہا، بیٹا تمہاری شان بڑی نرالی ہے،
لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ پہلے سے بھی محبت تھی، لیکن خواب کے بعد محبت اور زیادہ ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف سے بڑی محبت کرنے لگے، لیکن جب بھائیوں نے دیکھا کہ باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ حسد سے جل بھن اٹھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، سگے بھائیوں نے، ایک ہی باپ کی اولاد اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے اوپر ظلم کیا، حسد کی بنیاد پر۔ باپ کو تیار کیا، بڑی مشکل سے تیار ہوئے، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لے گئے، لیکن بھائیوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک بھائی نے کہا اگر ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کنویں میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس واقعے میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کون کیا تھا؟ دوسری برادری کے لوگ کیے تھے، دوسری قوم کے لوگ کیے تھے، دشمن لوگ کیے تھے؟ نہیں، گھر کے لوگ کیے تھے، سگے بھائی لوگ کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو نہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، نہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ حسد یہ ایک ایسی بری چیز ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد یہ بہت بری بیماری ہے، یہ دلوں کی بیماری ہے۔ آج بہت سارے لوگ کسی کے علم کو دیکھ کر کے کوئی حسد کر رہا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر کوئی حسد کر رہا ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے کوئی حسد کر رہا ہے، کسی کے بہترین گھر کو دیکھ کر کوئی حسد کر رہا ہے، کسی کی بہترین گاڑی کو دیکھ کر کوئی حسد کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو اللہ ان کو دیا ہے وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ سے مانگیے، دینے والا اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ سے مانگو۔ جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے تو انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کی تمنا اور جستجو نہیں رہتی ہے، وہ صرف پریشان رہتا ہے کہ سامنے والے کو کیسا نیچا کرے، سامنے والے کو کیسا زیر کرے۔ اپنی فکر نہیں رہتی ہے، غیروں کی فکر رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، مکہ کے لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہودیوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ نبوت کا سلسلہ جو حضرت اسحاق کے خاندان میں چل رہا تھا، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق، دوسرے کا نام اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ نبوت کا سلسلہ اسحاق کے خاندان سے چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خاندان سے پیدا ہوئے؟ اسماعیل کے خاندان سے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ اسماعیل کے خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہماری اپنی اولاد ہزاروں اور لاکھوں کے درمیان ہو، کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا؟ ضرور پہچانے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو اسحاق کے خاندان میں چل رہا تھا، اسماعیل کے خاندان میں کیسے آ گیا؟ ارے بھائی، اللہ نے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، آخری پیغمبر جو ہو میری نسل سے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حسد جو انسان کو مجبور کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے منافقین نے بھی آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے، بعد میں جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو منافقین نے
ایک نیا طریقہ اپنایا، زبان سے کلمہ پڑھیں گے، جسمانی طور پر آپ سے مل کر رہیں گے، لیکن دلوں میں نفرت رہے گی۔ یہ نفاق، یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا لیکن آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ نفاق انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے حسد کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی جو بہت پریشان ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ پریشان ہونے کا حق ہے اسے۔ کیوں؟ آپ کی آمد سے پہلے اس کو مدینے کا سردار بنا دیا گیا تھا، اس کا تاج تیار ہو گیا تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ مدینے کا سردار اس کو ایک دم کنفرم کیا جانے والا تھا، لیکن اسی دوران آپ مدینے تشریف لے آ گئے اور اس کا سردار بننے کا معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اس لیے یہ آپ سے حسد کرنے لگا، اس لیے یہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل سے نبی سے نفرت کرتا تھا۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ان سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے، غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، انانیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے، حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، بھلائی اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔